من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آپ حضرات کے سامنے چوتھے پارے کا 12واں رکوع اور اس کی 12ویں رکوع کے اندر دوسرا حصہ یعنی آیت نمبر 7 سے آگے انشاءاللہ العزیز آپ کے سامنے درس دیا جائے گا۔ للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، مردوں کا بھی حصہ ہے اس میں جو چھوڑ مرے ماں باپ اور قرابت والے۔ وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، اور عورتوں کا بھی حصہ ہے اس میں جو چھوڑ مرے ماں باپ اور قرابت والے۔ مما قل منہ او کثر، تھوڑا ہو یا بہت ہو، نصیبا مفروضہ، حصہ مقرر کیا ہوا۔ اب اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت اور مرد کے حصوں کے بارے میں وضاحت فرمائی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کی وضاحت فرمائی کہ مردوں کا بھی حصہ ہے جو والدین چھوڑ کر مرتے ہیں، اور اسی طرح عورتوں کا بھی حصہ ہے کہ جن کے والدین مال و دولت چھوڑ کر مرتے ہیں۔ تو اب اس پر اس کی تفصیل بیان کرنے سے پہلے اس چیز کی وضاحت کرنا چاہوں گا کہ اسلام سے پہلے عرب اور عجم کی قوموں میں انسان کی صنف ضعیف، یتیم بچے اور صنف نازک عورتیں ہمیشہ طرح طرح کے ظلم و ستم کا شکار رہیں، تو ان کا کوئی حق ہی تسلیم نہیں کیا جاتا تھا۔ اگر کوئی حق مان بھی لیا جائے تو مردوں سے ان کا وصول کرنا اور اس کا محفوظ رکھنا تو بہت ہی مشکل ہوتا تھا۔ اسلام نے سب سے پہلے ان کو حقوق دلائے، پھر ان حقوق کی حفاظت کا مکمل انتظام بھی کیا۔ قانون وراثت میں بھی عام اقوام دنیا نے معاشرہ کے ان دونوں ضعیف اجزاء کو ان کے فطری اور واجبی حقوق سے محروم کیا ہوا تھا۔ عرب نے تو اصول ہی بنا لیا تھا کہ وراثت کا مستحق صرف وہ ہے جو گھوڑے پر سوار ہو اور دشمنوں کا مقابلہ کر کے اس کا مال غنیمت جمع کرنے کی طاقت رکھتا ہو۔ ظاہر ہے کہ یہ دونوں صنف ضعیف بچے اور عورتیں اس اصول پر نہیں آ سکتے، اس لیے ان کے اصول وراثت کی روح سے صرف جوان بالغ لڑکا ہی وارث ہو سکتا تھا۔ لڑکی تو مطلقاً وراثت سے محروم سمجھی جاتی تھی، ہاں وہ بالغ ہو یا نابالغ ہو، کیونکہ وہ دشمن کے ساتھ لڑ کے اس سے مال غنیمت حاصل کرنے کی طاقت نہیں رکھتی تھی، جبکہ لڑکا اگر وہ نابالغ ہوتا تو وہ بھی اسی زمرے کے اندر آتا تو اسے بھی وراثت سے محروم کر دیا جاتا تھا۔ تو اس آیت کریمہ کے شان نزول کے بارے میں مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر ایک واقعہ پیش آیا تھا کہ حضرت اوس بن ثابت رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا، اور دو لڑکیاں، ایک لڑکا نابالغ اور ایک بیوی وارث چھوڑے، مگر عرب کے قدیم دستور کے مطابق ان کے دو چچا زاد بھائیوں نے آ کر مرحوم کے پورے مال پر قبضہ کر لیا اور اولاد اور بیوی میں سے کسی کو کچھ نہ دیا، کیونکہ ان کے نزدیک عورت تو مطلقاً مستحق وراثت نہ سمجھی جاتی تھی، ہاں بالغ ہو یا نابالغ۔ اس لیے بیوی اور دونوں لڑکیاں تو یوں محروم ہوگی اور لڑکا بوجہ نابالغ ہونے کے محروم کر دیا گیا، لہذا پورے مال کے وارث دو چچا زاد بھائی ہو گئے۔ حضرت اوس بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوہ نے یہ بھی چاہا کہ یہ چچا زاد بھائی جو پورے ترکہ پر قبضہ کر رہے ہیں تو ان دونوں لڑکیوں سے شادی بھی کر لیں تاکہ ان کی فکر سے فراغت ہو، مگر انہوں نے یہ بھی قبول نہ کیا۔ تب حضرت اوس بن ثابت کی بیوہ نے حضور سے عرض کیا اور اپنی اور اپنے بچوں کی بے کسی اور محرومی کی شکایت کی۔ اس وقت تک چونکہ قرآن کریم میں آیت میراث نازل نہ ہوئی تھی، اس لیے حضور نے جواب دینے میں توقف فرمایا۔ آپ کو اطمینان تھا کہ بھئی یہ الہی کے ذریعے اس ظالمانہ قانون کو ضرور بدلا جائے گا، چنانچہ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی، للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون۔ یہ آیت کریمہ اس موقع پر نازل ہوئی۔
اس کے بعد دوسری آیت وراثت نازل ہوئی جس میں حصوں کی تفصیلات ہیں، اور اس صورت کا دوسرا رکوع ان تفصیلات پر مشتمل ہے، اور اس پر انشاءاللہ العزیز اس موقع پر بات کی جائے گی۔ تو پھر اب بات چل رہی تھی، اس آیت نے وراثت کے چند احکام کے ضمن میں قانون وراثت کا ضابطہ بیان فرما دیا، جس طرح مما ترک الوالدان والاقربون، ان دو لفظوں نے وراثت کے دو بنیادی اصول بتلا دیے۔ ایک رشتہ ولادت جو اولاد اور ماں باپ کے درمیان ہے اور جس کو لفظ والدان سے بیان کیا گیا، دوسرے عام رشتہ داری جو لفظ اقربون کا مفہوم ہے، اور صحیح یہ ہے کہ لفظ اقربون ہر قسم کی قرابت اور رشتہ داری کو حاوی ہے، ہاں وہ رشتہ باہمی ولادت کا ہو جیسے اولاد اور ماں باپ میں، یا دوسری طرح کا ہو جیسے عام خاندانی رشتوں میں، یا رشتے جو اس دواجی تعلق سے پیدا ہوئے ہیں۔ لفظ اقربون سب پر حاوی ہے، لیکن والدین کو ان کی اہمیت کی وجہ سے بطور خاص جدا کر دیا گیا۔ پھر اس لفظ نے بھی یہ بھی بتلا دیا کہ مطلق رشتہ داری وراثت کے لیے کافی نہیں، بلکہ رشتہ میں اقرب ہونا شرط ہے، کیونکہ اگر اقربیت کو معیاری شرط نہ بنایا جائے تو ہر مرنے والے کی وراثت پوری دنیا کی تمام انسانی آبادی پر تقسیم کرنا ضروری ہو جائے گا، کیونکہ سب ایک ماں باپ حضرت آدم و حوا علیہم السلام کی اولاد ہیں۔ دور قریب کا کچھ نہ کچھ رشتہ سب میں موجود ہے، اور یہ اول تو امکان سے باہر ہے، دوسرے اگر کسی طرح کوشش کر کے اس کا انتظام کر بھی لیا جائے تو متروکہ مال جزء لا یتجزا بن کر ہی تقسیم ہو سکے گا، جو کسی کے کام نہ آئے گا۔ اس لیے ضروری ہوا کہ جب وراثت کا مدار رشتہ داری پر ہو تو اصول یہ بنایا جائے کہ اگر نزدیک دور کے مختلف رشتہ دار جمع ہوں تو قریبی رشتہ دار کو بعید پر ترجیح دے کر اقرب کے ہوتے ہوئے ابد کے حصہ نہ دیا جائے۔ ہاں اگر کچھ رشتہ دار ایسے ہوں جو بیک وقت سب کے سب اقرب قرار دیے جائیں، اگرچہ وہ اقربیت ان میں مختلف ہوں، تو پھر یہ سب مستحق وراثت ہوں گے، جیسے اولاد کے ساتھ ماں باپ یا بیوی وغیرہ، کہ یہ سب اقرب ہیں اگرچہ اقربیت کی وجہ مختلف ہیں۔ تو اس کے ساتھ میں ایک اور بات اسی لفظ اقربون نے یہ بھی بتلائی، جس طرح مردوں کو مستحق وراثت سمجھا جاتا ہے، اسی طرح عورتوں اور بچوں کو بھی اس حق سے محروم نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ رشتہ اولاد کا یا ماں باپ کا ہو یا دوسری قسم کے رشتے، ہر ایک میں رشتہ داری کی حیثیت لڑکے اور لڑکی میں ایک یکساں ہے۔ جس طرح لڑکا ماں باپ سے پیدا ہوا، اسی طرح لڑکی بھی انہی سے پیدا ہوئی۔ جب حق وراثت کا مدار رشتہ پر ہوا تو چھوٹے بچے یا لڑکی کو محروم کرنے کے کوئی معنی نہیں رہتے۔ پھر قرآن کریم کے اسلوب کو دیکھیے کہ للرجال والنساء کو جمع کر کے مختصر لفظوں میں ان کے حق کو بیان ہو سکتا تھا، اس کو اختیار نہیں کیا، بلکہ مردوں کے حق کو جس تفصیل سے بیان کیا، اسی تفصیل و تشریح کے ساتھ عورتوں کا حق جداگانہ بیان فرمایا، تاکہ دونوں کے حقوق کا مستقل اور عام ہونا واضح ہو جائے۔ اسی طرح لفظ اقربون سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ مال وراثت کی تقسیم ضرورت کے معیار سے نہیں بلکہ قرابت کے معیار سے ہے۔ اس لیے یہ ضروری نہیں کہ رشتہ داروں میں جو زیادہ غریب اور حاجت مند ہو اس کو زیادہ وراثت کا مستحق سمجھا جائے، اور جو مالی لحاظ سے پہلے مالدار ہے اسے زیادہ سمجھ لیا جائے۔ اس چیز کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے لفظ اقربون سے ختم کر دیا۔ پھر آگے یتیم پوتے کی وراثت کا مسئلہ، اگر اس قرآنی اصول کو سمجھ لیا جائے تو یتیم پوتے کی وراثت کا مسئلہ جو آج کل بلا وجہ ایک نزاعی مسئلہ بنا دیا گیا، وہ خود بخود ایک قطعی فیصلہ کے ساتھ حل ہو جاتا ہے۔ اگرچہ یتیم پوتا بنسبت بیٹے کے ضرورت مند زیادہ ہو، لیکن اقربون کے قانون کی روح سے وہ مستحق وراثت نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ بیٹے کی موجودگی میں اقرب نہیں، البتہ اس کی ضرورت رفع کرنے کے لیے دوسرے انتظامات اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما رکھے ہیں۔ اس کی تفصیل انشاءاللہ پھر کسی موقع پر ہوگی۔ تو پھر اب آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اسی آیت کریمہ کے اندر کہ مما قل منہ او کثر فرما کر ایک دوسری جائلانہ رسم کی اصلاح فرمائی گئی
کہ وہ یہ کہ بعض قوموں میں بعض اقسام مال کو بعض خاص وارثوں کے لیے مخصوص کر لیا جاتا تھا، مثلا گھوڑا اور تلوار وغیرہ اسلحہ، یہ سب صرف نوجوان مردوں کا حق تھا، دوسرے وارثوں کو اس سے محروم کر دیا جاتا تھا۔ قرآن کریم کی اس ہدایت نے بتلا دیا کہ میت کی ملکیت میں جو چیز بھی تھی، ہاں بڑی ہو یا چھوٹی ہو، ہر چیز میں ہر وارث کا حق ہے۔ کسی وارث کو کوئی خاص چیز بغیر تقسیم کے خود رکھ لینا جائز نہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساتھ میں اس آیت کے آخر میں ذکر فرمایا نصیبا مفروضہ، اس سے یہ بھی بتلا دیا کہ مختلف وارثوں کے جو مختلف حصے قرآن نے مقرر فرمائے ہیں، یہ خدا کی طرف سے مقرر کردہ حصے ہیں، ان میں کسی کو اپنی رائے اور قیاس سے کمی بیشی یا تغیر و تبدل کا کوئی بھی حق حاصل نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد اگلی آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذا حضر القسمۃ اولو القربى والیتامى والمساکین، اور جب حاضر ہوں تقسیم کے وقت رشتہ دار اور یتیم اور محتاج، فارزقوہم منہم، تو ان کو کچھ کھلا دو اس میں سے، وقولوا لہم قولا معروفا، اور کہہ دو ان کو بات معقول بات یا دستور کے مطابق بات۔ اب اس آیت کریمہ کے اندر جس وقت وراثت تقسیم کی جاتی تھی اس وقت مرنے والے کے قریبی رشتہ دار بھی آ جایا کرتے تھے، تو اب جس وقت وراثت اقرب کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصول بنا دیا، پھر اس کے جو دور کے رشتہ دار تھے یا قریب سے اگلے درجے کے رشتہ دار تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی داد رسی بھی فرما دی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر فرما دیا کہ جس وقت تم وراثت تقسیم کرو تو پھر میت کے جو قریبی رشتہ دار ہیں یا یتیم ہیں یا مساکین ہیں جو آپ لوگوں کا منہ دیکھ رہے تھے، تو انہیں بھی امید تھی کہ ہمیں بھی شاید کہ وراثت میں سے کچھ حصہ مل جاتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دادرسی اس انداز کے اندر فرما دی کہ انہیں دستور کے مطابق بات کہو، تو انہیں اور کچھ انہیں کھلا بھی دو، انہیں کچھ نہ کچھ دے بھی دو۔ اگر اس پر وہ تھوڑا دینے کے اوپر اعتراض کریں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کا حصہ تو مقرر نہیں فرمایا، لیکن یہ ہم اپنی طرف سے دے رہے ہیں۔ پھر اس میں ایک اور مسئلے کی وضاحت کہ اجتماعی مال وراثت میں سے کیا یہ چیزیں غرباء کے اندر، مساکین کے اندر، باقی رشتہ داروں کے اندر تقسیم کی جا سکتی ہیں یا نہیں۔ اس کے اندر مسئلے کی وضاحت یہ ہے کہ اگر تمام وراثاء خوش دلی کے ساتھ، خوش طبعی کے ساتھ اجازت دیں تو پھر تو اجازت ہے۔ اگر کوئی وارث خوش طبعی کے ساتھ نہ دینا چاہے تو اس کے اوپر زور و جبر نہیں، پھر اس صورت کے اندر انفرادی حیثیت کے اندر وراثاء کو چاہیے کہ غرباء کو اپنا کچھ نہ کچھ حصہ دے دیں اپنے حصے میں سے، اور اسی طرح یتیموں کو، مساکین کو، قریبی رشتہ داروں کو، تاکہ ان کی حوصلہ افزائی بھی ہو سکے، وہ پریشان نہ ہوں۔ پھر اگلی آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ، اور چاہیے کہ ڈریں وہ لوگ کہ اگر چھوڑ رہے ہیں اپنے پیچھے ذُرِّيَّةً ضِعَافًا، اولاد کمزور، خافوا کہ ڈرتے ہیں، علیہم کہ ان کے اوپر، فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، تو چاہیے کہ ڈریں اللہ سے اور کہیں بات سیدھی۔ اب اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور بات کی وضاحت فرما دی، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور چاہیے کہ ڈریں وہ لوگ کہ اگر چھوڑی ہے اپنے پیچھے اولاد ضعیف، یعنی کہ مرنے کے بعد ان کی اولاد ہے، کمزور ہے، تو اس معاملے کے اندر اللہ تعالیٰ نے وضاحت فرمائی، تو انہیں اس پر اندیشہ ہے کہ ہمارے پیچھے ایسا ہی حال ان کا ہوگا، تو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا معاملہ کریں اور سیدھی بات وہ کریں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کمزور طبقے کے حوالے سے وضاحت فرما دی کہ ان کے معاملے کے اندر تم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والا معاملہ کرنا ہے، کیونکہ جس وقت انسان کے دل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر ہوگا، اللہ تعالیٰ کا خوف ہوگا،
تو وہ پھر حکم عدولی نہ کرے گا، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی روشنی کے اندر آگے معاملات کو چلائے گا۔ پھر آخری آیت کریمہ اس رکوع کے اندر فرمایا ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما، جو لوگ کہ کھاتے ہیں مال یتیموں کا ناحق، انما یأکلون فی بطونہم نارا، وہ لوگ اپنے پیٹوں میں آگ ہی بھر رہے ہیں، وسیصلون سعیرا، اور عنقریب داخل ہوں گے آگ کے اندر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یتیموں کے حقوق کے بارے میں پھر ان کی تائید فرمائی کہ ان کے حقوق کا خیال رکھا جائے، اور جو لوگ ان کے مالوں کو ناحق طریقے سے کھائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے اس انداز کے ساتھ اس کی مذمت فرمائی کہ وہ جو لوگ ان کا مال کھانے والے ہیں وہ حقیقت کے اندر مال نہیں کھا رہے، بلکہ وہ اپنے پیٹ کے اندر آگ کو جمع کر رہے ہیں، کہ جو جہنم کی آگ ہے ان کا جو مال کھائیں گے تو یہ مال کھانا ان کا ناحق طریقے سے ان کے لیے جہنم کے اندر جانے کا ذریعہ بن جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یتیموں کا مال کھانے سے، جہنم کی آگ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر انسان کو ڈرایا ہے۔ تو اسی کے ساتھ ہمارا آج یہ رکوع، پہلا رکوع الحمدللہ یہ مکمل ہوتا ہے سورۃ النساء کا، اور اسی طرح یہ چوتھے پارے کا یہ 12واں رکوع تھا۔ تو انشاءاللہ العزیز اگلا رکوع اگلے درس کے اندر ہم انشاءاللہ اس پر بات کریں گے۔ آخر کے اندر تمام مرد و خواتین سے دعاؤں کی درخواست ہے۔